سردار نبیل احمد گبول صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور منسٹر آف اسٹیٹ ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے آج قومی اسمبلی سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر واک آؤٹ کیا. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، سینٹ سے انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پروفیسر یہ بتائیے آپ نے کیوں واک آؤٹ کیا سینٹ سے آج؟ وہ تو شروع میں آپ نے بتا دیا، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ، اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے تو ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے کرائے میں، اور کرائے کی وجہ سے عام آدمی کو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم بھی بڑھا رہے ہیں. بین الاقوامی مارکیٹ کی سطح کی جو مراعات ہیں عوام کو، وہ پھر ہماری حکومتیں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ عوام کو مراعات بھی فراہم ہونی چاہیے. اور قیمتوں اس میں کئی اور باتیں بھی ہیں. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ایک ٹیکس ہے حکومت کی طرف سے لگتا ہے، جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے ڈیولپمنٹ، یعنی یہ پیٹرولیم کی ڈیولپمنٹ پہ اس کو خرچ کرنا پڑے گا. سینٹ میں ایک سوال پوچھا گیا اور سوال کا جواب دیا گیا. میں نے ضمنی سوال پوچھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ پہ یہ کتنا خرچ ہوا ہے، تو بتایا کہ تو سارا کا سارا بجٹ ڈیفیسٹ پہ، بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے پہ اس کو خرچ کیا گیا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک چپتا ہوا جملہ کہا کہ اصل میں بچہ جب پیدا ہو رہا تھا اس وقت نام غلط رکھ دیا گیا ہے، کہ یہ ڈیولپمنٹ کا نام غلطی سے پڑ گیا ہے، ویسے ڈیولپمنٹ کا اس سے کوئی کام نہیں ہے. تو حقیقت یہ ملک کے اندر جو پیداوار ہے، بیسیکلی بجٹ خسارہ ٹیکس ہونا چاہیے. بالکل. اور جو ملک کے اندر جو پیداوار ہے پیٹرولیم کا، اس کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمت پہ ہماری حکومت عوام کے ہاتھوں بیچ رہی ہے. آپ نے یہ کہا کہ وزراء کے اس میں پیٹرولیم کی اس میں کمی کیجئے، کسی کمی کی ضرورت نہیں. قیمت کم کر دی جائے، اس کو اور بھی بڑھا دیا جائے، اور قیمت کم کی جا سکتی ہے. حکومت اپنے اخراجات میں کمی لائے، دوسرے اخراجات کو وہ کم. اچھا، کل آپ ایک سوال پوچھیے گا، ویسے سینٹ میں آپ کو میں ٹپ دیتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں کتنی قیمت ہے پیٹرول کی، آپ پوچھ لیجیے. بہتر. ایک دوسرا سوال آپ ان سے یہ پوچھیے گا کہ جو ہم پیٹرول خریدتے ہیں، کیا وہ کروڈ آئل ہوتا ہے، ریفائن آئل ہوتا ہے، اور اس کی کیا ریشو ہوتی ہے جو پاکستان سے نکلتا ہے، اس کو ہم کیسے مکس اپ کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ یہ سوال کر لیجیے. درست ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں یہ پیٹرول ملتا ہے واشنگٹن سے نہیں آتا، جبکہ قیمت واشنگٹن کی یہاں چل رہی ہے. ہمیں پیٹرول اس سے مشرقی وسطی سے ملتا ہے، اور وہ قیمت وہ نہیں ہوتی جو واشنگٹن. لیکن آج تک کسی نے نہیں بتایا اس ملک میں کہ ہم کروڈ آئل خریدتے ہیں یا ہم ریفائن آئل خریدتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی ریٹس میں بڑا فرق ہے. مشاہد اللہ صاحب، آپ کی پارٹی نے کیوں واک آؤٹ کیا تھا قومی اسمبلی سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ صرف قومی اسمبلی سے کیا، سینٹ سے بھی راجہ ظفر الحق صاحبی کی قیادت میں انہوں نے یہ واک آؤٹ کیا تھا. اور واک آؤٹ کرنے کی وجہ جیسا کہ سامنے آ چکی ہے کہ ماشاءاللہ یہ اتنی عظیم حکومت ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت تو خیر پہلی دفعہ نہیں بڑھائی، لیکن میں عظیم انہیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیبر ڈے پہ انہوں نے بڑھائی. مطلب محنت کشوں کا جو دن تھا، اور یہ پیپلز پارٹی مزدور کی پارٹی ہے جس کا بڑا منہ بھر بھر کے نام لیتی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بڑھا دیتے، کم از کم اس دن کا خیال کر لیتے. ایک طرف شکاگو کے مزدوروں کو یہ سرخ سلام پیش کر رہے ہیں، اور محنت کشوں کی بات کر رہے ہیں، لیبر پالیسی کی بات کر رہے ہیں جو روایتی ہمیشہ ہر سال ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ مزدوروں کو بھول جاتے ہیں. لیبر ڈے پہ آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے، کہ آپ نے کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی جب پورے ملک میں ریلیاں نکل رہی ہیں، مزدور سراپا احتجاج ہیں، ماتم کرتے پھر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو پروٹیکشن نہیں ہے، نہ کوئی ڈیلی ویج کی، نہ کنٹریکچوئل کی، ان کا علاج نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں. آپ اس دن یہ نہ صرف بڑھا رہے ہیں، اور یہ ایک مستقل وہ ہے. اور ہماری تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس بجٹ کے اندر یہ پھر 5 سے 7 روپے یہ پیٹرول پہ پھر بڑھانے والے ہیں. یہ فیصلہ کر چکی ہے یہ ٹیکس لگا رہے ہیں. جی بالکل نیا ٹیکس لگ رہا ہے. کوئی اس کا نام بھی آ جائے گا 2-4 دن میں، ابھی تک نام نہیں پتہ لگا وہ کس نام سے. نام تو خیر یہ تبدیل، جس طرح پی ڈی ایل کا انہوں نے نام کیا نا، پی ڈی ایل کا نام چینج کر چکے ہیں ابھی، اس لیے کہ ڈیولپمنٹ کر نہیں رہے، وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. تو اب خالی پی ایل کر دیا انہوں نے اس کو، شاید پیٹرولیم لیوی، ڈیولپمنٹ اس میں سے اڑا دیا ہے انہوں نے، جو مجھے اطلاع ہے کہ ڈاکومنٹس میں سے. تو اسی طریقے سے اب کوئی ایک نئے نام کے ساتھ اس اچھا یہ کیوں نہیں ہوگا، کیوں نہیں بڑھے گا یہ؟ یعنی کہ بات یہ ہے کہ جیسے شروع میں اشارتاً آپ نے بھی بات کی
کہ یہ جن کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں خود سے تو نہیں کر رہے نا. جب اسیر ہو جاتا ہے آدمی بین الاقوامی قوتوں کا، ان کے جو اسٹیکس ہیں ان کا نگہبان بن جاتا ہے، ان کے کہنے پہ آپ اپائنٹمنٹ کرتے ہیں. مثلا آج میں نے یہ بات کی وہاں پہ سینٹ میں کہ آپ نے جس بندے کو وزیر خزانہ بنایا ہے یہ پرویز مشرف کا نچکاری کا وزیر تھا، اور مشہور زمانہ اس لیے تھے یہ وزیر کہ انہوں نے KESC کی، اسٹیل مل کی اور حبیب بینک کی جو نچکاری کی تھی وہ کوڑیوں کے بھاؤ کی تھی، جس پہ پورے ملک میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے حبیب بینک کو بیچ دیا، آپ نے اسٹیل مل کو بیچ دیا اور برباد ہو گئے وہ تینوں ادارے. آپ دیکھیں KESC پرائیویٹائزیشن سے پہلے اچھا پرفارم کر رہا تھا، اسٹیل مل بھی اچھا پرفارم کر رہا تھا. حبیب بینک تو خیر آقا نے کہا تھا آ کے پرویز مشرف کو، لیکن کس بندے کے ذریعے؟ جو IMF کے جو لوگ بھیجتے ہیں یہاں پہ، انہوں نے جناب اٹھا کے آپ یہ دیکھیے کہ اس کو اب وزیر خزانہ بنا دیا کہ پہلے جو نجکاری میں کیا تھا وہ کچھ کمی رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ آ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے اس بجٹ میں جو غریب دوست بجٹ سو کالڈ پیش ہوگا اس میں جب 7 روپے یا 5 روپے یہ بڑھائیں گے پیٹرول پہ تو پھر مطلب کہ لگ پتہ جائے. گبول صاحب ایک تو یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے پاکستان میں پرسیپشن یہ ہے کہ جو پیٹرولیم کے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں 40-42 روپے پر لیٹر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس جو وصول کرتی ہے اس کے اوپر، وہ وصول کر کے وہ سارے کے سارے جو پیسے ہیں وہ آپ جیسے وزراء جو ان کی مراد پہ خرچ ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کی گاڑیاں چلتی ہیں، آپ لوگوں کے دفتر چلتے ہیں، آپ لوگوں کے گھر چلتے ہیں. کیا آپ اس کو ظلم محسوس نہیں کرتے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ظلم ہے غریب عوام کے ساتھ؟ نہیں جاوید، سب سے پہلے میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ تیل کی قیمتیں بڑھا دے، وہ لوڈ شیڈنگ کرے، وہ بے روزگاری؟ دیکھیں نا، چاہ نہیں رہی. آخر مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ فیکٹ دیکھیں نا. آپ کے جو ٹاک شوز میں آپ لوگ اینکر یہ باتیں تو بتاتے ہیں لوگوں کو، جی یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں، یقین کریں جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں ہم حکومت میں بیٹھ کر جو ہے ہم اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ یار واقعی یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، یہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ لوڈ شیڈ کیوں ہو رہا ہے. ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے غصے میں جب آپ لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں ہم یقین کریں میں کبھی اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہوں کہ یار لعنت ہے یار، یہ تو واقعی ہے. لیکن بعد میں جب ہم سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ہمیں شوق نہیں ہے گالیاں کھانے کی کہ تیل کی قیمت ہم چاہتے ہیں. دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے 7-8 روپے تیل کی قیمتیں پچھلے مہینے جو ہے کچھ مہینے پہلے کم بھی کیے تھے. کتنی کم بڑھائے بھی تو کم بھی کر سکتے، لیکن سارے کتنی کم کیے؟ کم تو کیے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر یہ کیا مجبوری ہے؟ بہتر یہ ہوتا کہ آپ پیٹرولیم منسٹر کو یا فائنانس منسٹر کو یہاں بٹھاتے اور ان سے یہ پوچھتے کہ نہیں کیوں نہیں ملتے. دیکھیں آپ لوگوں کو تو سب مل جاتے، آپ لوگوں کو ثانیہ شعیب کمرے میں مل جاتا ہے، آپ لوگ پیچھے جاتے ہیں کیمرہ لے کر، تو آپ لوگوں کو جو ہے فائنانس منسٹر نہیں ملتے. بہرحال میرے فیکٹ لوگوں کا پہنچا ہے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں. یعنی مجھے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ جی کیوں بڑھایا گیا ہے تو مجھے ٹیکنیکلی اکنامکلی مجھے ریزنز نہیں پتا ہے کہ کیوں بڑھایا گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں چھوٹا سوال، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت ہے چھوٹا سوال اس کے برابر اس کو لایا گیا ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے. چھوٹا سوال، جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا تھا کسی نے؟ نہیں، کیبنٹ کو تو ضروری نہیں ہر چیز اعتماد میں لیا جائے. کیبنٹ سے ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کے جو امپورٹنٹ ایشوز پہ ڈیسیشن لینے کے لیے کیبنٹ کی میٹنگز نہیں لیتے. آپ کو پتا تھا پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی؟ وہ تو بڑھتی بھی اور گھٹتی بھی ہے. نہیں آپ کو پتا تھا؟ یہ تو اوگرا کرتا ہے. آپ کو پتا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اوگرا کرتا ہے نا. اوگرا کا کام ہے. دوسرے وزراء کو پتا ہے. پہلے مشرف کے دور میں ہر 15 دن میں بڑھتا تھا، اور ہماری گورنمنٹ میں کم سے کم ہم نے جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ بڑھایا اور کتنی دفعہ گھٹایا وہ بھی آپ دیکھیں. ایک دفعہ کم کیا آپ نے، چلے کم تو کیا ہے نا، اپریشیٹ تو کریں. ہو سکتا ہے بجٹ میں ہم اس کو اور کم کر دیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 سے 7 روپے یار یہ کہہ رہے ہیں نا.